وهون لطف الجود كل هم وغم شجري بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله يا مولاتي يا سيدتي يا فاطمة وبشمتي يا مولاتي يا سيدتي يا فاطمة وبشمتي يا مولاتي يا سيدتي يا فاطمة وبشمتي الودود يا رحمن يا قابض كرم حق معصومين للمشرق الودود يا رحمن يا قابض كرم حق معصومين للمشرق الودود يا رحمن يا قابض كرم حق معصومين للمشرق اللهم صل على محمد وعلى محمد ملك بوازي قرآن صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والصلاة والصيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم على نعم يوم الدين اللهم زدهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين قام أو قعد إمامان قام أو قعد صلوات الله پیغمبر اسلام اپنی لاریب اور بے عیب زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین امام ہیں چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں اور کھڑے ہوں سے مراد کیا ہے تھوڑی دیر بعد میں کھڑا ہو جاؤں گا کیا پیغمبر کی اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ حسن اور حسین بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں تو امام ہیں پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسن اور حسین امام ہیں چاہے صلح کریں چاہے قیام میدان کریں یہ دونوں امام ہیں اصل میں مہمہ یہ ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حسن صلح پسند حسین جنگ پسند جبکہ انتہائی کفرانہ جملہ ہے یہ کہ حسن صلح پسند تھے حسین جنگ پسند تھے ایک سلوات بابا سے بنا تھوڑا سا ایکو کم کر کے آواز کھولیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت بن جائے گا ایک سلوات بابا سے بنا کہا جاتا ہے کہ حسن صلح پسند تھے حسین جنگ پسند تھے اگر آپ توجہ فرمائیں تو پہلا جملہ آپ کی آگوش میں ڈال دوں اگر دونوں کے مزاج میں فرق ہوتا تو نبی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ہاتھوں میں زلفی نہ دیتے نبی کا دونوں کو کندھے پہ بٹھا کے ایک کے ہاتھ میں دائیں طرف کی زلفیں دینا ایک کے ہاتھ میں بائیں طرف کی زلفیں دینا اور دونوں کا راستہ نہ بدلنا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دائیں کندھے پہ حسن ہیں بائیں کندھے پہ حسین ہیں دائیں طرف کی زلفیں حسن کے ہاتھ میں ہیں بائیں طرف کی زلفیں حسین کے ہاتھ میں ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا حسن دائیں موڑتا
حسین بائی موڑتا. میں نے جامعہ صاحب الزمان سے خوبصورت نوجوانوں کو لے کے بارگاہ رسالت میں سوال کیا, یا رسول اللہ یہ بچے ہیں, اگر مچل گئے تو پھر کیا بنے گا؟ اگر ایک دائیں لے گیا اور ایک بائیں لے گیا تو پھر کیا بنے گا؟ عجب نہیں آواز رسالت آئے, یہ بچے ہیں لیکن عام بچے نہیں. بچے ہیں لیکن عام بچے نہیں, یہ فاطمہ کی آغوش کے بچے ہیں. دونوں کے مزاج میں فرق نہیں ہے, جدھر حسن جانا چاہے گا ادھر حسین جانا چاہے گا, جدھر حسین جانا چاہے گا ادھر حسن جانا چاہے گا. سلامت رہیں, آباد رہیں جو آپ اس ماحول میں بول رہے ہو. توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو آسان کر کے علماء موجود ہیں ان سے دعا لینے کے لیے. آپ کے لیے میں جملے عرض کر دیتا ہوں. دائیں کندھے پہ حسن ہے, بائیں کندھے پہ حسین ہے. عید کا روز ہے, مدینے کی گلی ہے. کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہوگی. عید کا روز ہے, مدینے کی گلی ہے. پیغمبر گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, دونوں نواسوں کو لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دونوں نواسوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کیا محبت حسن اور حسین کا جلوس تو نہیں نکالا؟ نہیں توجہ کیا آپ نے عزیزوں. آج ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے نبی نے کون سا جلوس نکالا تھا. یہ جلوس نہیں تو اور کیا تھا؟ کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, پیغمبر حسن اور حسین کو گود میں. اب تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے, میں آپ کی آگوش میں ڈالتا ہوں. حسن اور حسین نبی کے کندھوں پہ ہیں, نبی کے کندھوں پہ حسن اور حسین کا ہونا. توجہ فرمائیے گا عزیزو. مدینے کی گلی ہے, ایک لمبے قد کا چھوٹا بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے اتنی خوبصورت سواری. نبی نے ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہتا ہے یہ کیوں نہیں کہتے کتنے خوبصورت سوار ہیں. تاریخ کا اگلا جملہ ہے, نوجوانوں کے بچے کو ہاتھ اٹھ جائے تو میری محنت مکمل ہو جائے گی. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ لائیے, مجھے دیجئے, میں آپ کا بوجھ اٹھا لیتا ہوں, ایک شہزادہ مجھے دیجئے. نبی ڈانٹ کے کہتے پیچھے ہٹ, جس ٹہنی کے پھول ہوں اسی پہ اچھے لگتے ہیں. جس ٹہنی کے پھول ہوں اسی پہ اچھے لگتے ہیں. بلندر سلوان. یہ رحمت الہی ہے, وہ بھی محبت حسین میں جھول رہا ہے. آپ توجہ فرمائے, موسم کی طرف نہیں دیکھنا ہے. میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ محبت اہل بیت موسموں پہ حاوی ہوتا ہے, موسم ان کی محبت پہ حاوی نہیں ہوتا. آپ جس طرح بھی بیٹھے ہیں, جس افراد میں بیٹھے ہیں, موسم کی فکر نہیں کرنی, میرے لفظوں کی طرف دیکھیے گا. حسن اور حسین جن کے بارے میں نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مقابلے میں حدیث بنائی گئی, فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. توجہ کیجئے گا, میں ایک بات کر رہا ہوں. اب تاریخ میں جا کے نام پڑھ لیجئے, ممبر پاک ہے. میں نام پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مقابلے میں حدیث بنائی گئی کہ فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ آل محمد کے ایک دیوانے تک آواز پہنچ گئی. بہلول تھا, مٹی کے گھر بنا کے جنت بیچ رہا تھا. جیسے بہلول کے کانوں تک آئی ہے, اپنے ہاتھ جھاڑے ہیں اور جھاڑ کے کہتے جب جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے, بوڑھوں کے سردار کہاں سے آ جائے. سبحان اللہ. سلامت رہے آپ. یہ بزرگ ناراض نہ ہونا کہ یہ ممبر پہ کیا کہا دیا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے. یہ جائیں گے لیکن جنت میں جوان ہو کے جائیں گے. خدا ان کی جوانی کو بدل دے گا جیسے زلیخا کو بدلا تھا. یہ جنت میں جنت بنی ہمارے لیے,
یہ تو ہمارا معیار ہے کہ ہم مر کے جنت لیں یا زندہ رہ کے جنت لے لیں. یہ تو اپنے اپنے معیار کی بات ہے. فرمایا پیغمبر نے کہ حسن اور حسین امام ہے، چاہے کھڑے ہوں چاہے. کہا کہ حسن سلو پسند تھے، حسین جنگ پسند تھے، دونوں کے مزاج میں فرق تھا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے مت ہی سنیے گا. ہمارے 14 ایسے ہیں جن کے مزاج میں فرق نہیں. توجہ، دلیل دے رہا ہوں، دلیل سنیے گا کہ ان کے مزاج میں فرق نہیں. لوگوں نے 4 بنائے، چاروں کے مسلح الگ، چاروں کے طریقہ نماز الگ، چاروں کا انداز الگ، چاروں کا طریقہ تبلیغ الگ، چاروں کا دین الگ، چاروں کا مسلک الگ، چاروں کی شریعت الگ. ہم نے 12 مانے، 12 کے 12 کی طبیعت بھی ایک، 12 کے 12 کی نیت بھی ایک، 12 کے 12 کی نماز بھی ایک، 12 کے 12 کا مسلح بھی ایک. اگر یقین نہ آئے، جب بعد از رسول 25 سال بعد علی نے نماز پڑھائی تو صحابہ نے کہا آج ہم نے 25 سال بعد وہ نماز پڑھی ہے جو رسول کے پیچھے پڑھی تھی. آج ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جو 25 سال پہلے رسول کے پیچھے پڑھی تھی. ان کی نماز بھی ایک، ان کا رکوع بھی ایک، ان کا قیام بھی ایک، ان کا سجدہ بھی ایک، طبیعت بھی ایک، معیار بھی ایک، رفتار بھی ایک، گفتار بھی ایک، خوشبو بھی ایک. ان کی خوشبو بھی ایک. اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں تفصیلی گفتگو. یعنی حسن کے مزاج میں اور حسین کے مزاج میں فرق تھا. حسن سلو پسند تھے، حسن نے سلو کی. حسین جنگ پسند تھے، حسین نے جنگ کی. میں نے کہا آپ جملہ غلط کہتے ہو. حسن نے سلو نہیں کی، حسن سے سلو کی گئی. نہیں، جملے پہ غور، تھوڑا سا پڑھا لکھا جملہ تھا، آپ خاموش کر کے. حسن نے سلو نہیں کی، حسن سے سلو کی گئی. اگر حسن سلو کرتے تو کاغذ قلم اپنے پاس سے دیتے. کاغذ قلم کا فرعون شام کے پاس سے آنا اس بات کی دلیل تھی. اور یہ کہنا جو آپ کی شرطیں ہیں وہ لکھ دو کہ حسن نے سلو نہیں کی، حسن سے سلو کی گئی. اور جملہ سنیے گا، حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی. امام حسین نے جنگ نہیں کی، امام حسین سے جنگ کی گئی. دلیل کیا ہے؟ جنگ وہ کرتا ہے جو کسی کے میدان میں جا کے لڑے. حسین کسی کے میدان میں نہیں لڑے، 60,000 درہم میں جگہ خرید کے اپنے گھر میں بیٹھے تھے. حسین نے جگہ خرید کے اپنے گھر میں بیٹھے. حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی. اب توجہ فرمائیے، ایک آیت اللہ گزرے ہیں، قبلہ طائف ہے، ایک آیت اللہ گزرے ہیں، علماء کا طلباء کا مجمع ہے. شاید اس سے خوبصورت میں جملہ آپ کی آگوش میں ڈال نہیں سکتا ہے. ایک آیت اللہ گزرے ہیں، وہ درس دے رہے تھے، عنوان تھا صلح امام حسن، قیام امام حسین. ایک طالب علم کھڑا ہو کے کہتا ہے قبلہ آپ نے بڑا اچھا درس دیا، لیکن ہم تک ابھی بات کھلی نہیں. جب دونوں کا مقصد ایک تھا، ایک نے شلو کیوں کی، ایک نے قیام کیوں کیا. یا طلاب کا مجمع ہے، اس بات پہ طلاب نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ مدرسے کا ماحول ہے، علماء کی موجودگی ہے. آیت اللہ نے کہا کہ حسن کی صلح اور قیام امام حسین، اس فلسفے پہ گفتگو کی. انہوں کا سمجھ نہیں آئی امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے قیام کیوں کیا. آیت اللہ کہتے ہیں کہ چاہے صلح ہو امام کی، چاہے قیام ہو امام کا، مقصد تحفظ دین ہے. مقصد
تحفظ دین ہے، دین کو بچانا مقصد تھا۔ حسن نے جس انداز میں سلوک کی وہاں پہ ماحول یہ تھا کہ سلوک کی جاتی، حسین نے جس ماحول میں قیام کیا وہاں پہ ماحول یہ تھا کہ قیام کیا جاتا۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسن کی جگہ پہ امام حسین ہوتے تو سلو کرتے، اگر امام حسین کی جگہ پہ امام حسن ہوتے تو قیام کرتے۔ تب دونوں کے مزاج میں فرق نہیں ہے۔ وہ کہتا قبلہ میں مطمئن نہیں ہوا، توجہ کیجیے، میں مطمئن نہیں ہوا کہ جب دونوں کا مقصد ایک تھا تو راستے الگ کیوں تھے؟ قبلہ نے پھر جملہ کہا، قبلہ کہتے ہیں جب تک کفر ایک دائرے کے اندر رہے امام سلو کرتا ہے۔ ہوئے ہوئے جملہ تھا یار بڑا قیمتی، جب تک کفر اور نفاق ایک دائرے کے اندر رہے امام سلو کرتا ہے، جب وہ کفر اور نفاق دائرے سے باہر نکلے امام قیام کرتا ہے۔ مقصد کربلا تو سمجھنا ہے نا کہ ہم 10 محرم کو ماتم کر کے آئے ہیں، زنجیر زنی کر کے آئے ہیں۔ الحمدللہ میں خود زنجیر زن ہوں، زنجیر مار کے ماتم کر کے آیا ہوں۔ میں ماتم کا مخالف ہی نہیں، اس لیے کہ ماتمی کے پاؤں کی جوتی کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ بڑی عزت، بڑی عظمت، بڑا مقام مرتبہ ہے ماتم کا، لیکن اگر ماتم کے ساتھ نماز ہو نورا نلا نور ہے، اللہم صلی اللہ محمد، تو یہ نورا نلا نور ہے۔ اب آیت اللہ نے جو جملہ کہا ہے میں خود بڑا لطف لیتا ہوں اس پہ، میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آیت اللہ کہتے ہیں جب تک کفر اور نفاق دائرے کے اندر رہے امام شروع کرتا ہے، جب وہ دائرے سے باہر نکلے امام قیام کرتا ہے۔ طالب علم بڑا زیرک تھا، وہ کہتا قبلہ میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا۔ توجہ کیجیے، اب آیت اللہ نے کہا میں نے تھیوری بتائی ہے، سمجھ نہیں آئی، اسے پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، اسے پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے اس بچے سے کہتے ہیں اسے کھول۔ اس بچے نے اس امامے کو کھولا، کھولنے کے بعد کہتے ہیں ہود میں لے جا، اسے تر کر۔ اس نے امامے کو ہود میں تر کیا، تر کرنے کے بعد کہا اپنے ایک ساتھی کو بلا۔ اس نے اپنے کلاس فیلو اپنے روم میٹ کو بلایا جس سے بڑا قریب تھا، کہا میرے قریب آ۔ آیت اللہ کہتے ہیں ایک کونا تو پکڑ، ایک کونا تو پکڑ، امامے سے پانی میں چھوڑ۔ میں نتیجہ بڑا قیمتی آپ کے گوش میں ڈالا، ایک نے ادھر سے پکڑا، ایک نے ادھر سے۔ جب کپڑا نچوڑا جاتا ہے تو ایک بال ادھر دیتا ہے، ایک بال ادھر دیتا ہے۔ دونوں نے امامے کے کپڑے کو پکڑا، ایک بال ادھر دے رہا ہے، ایک بال ادھر دے رہا ہے۔ آیت اللہ نے روکا، روک کے کہتے ہیں تو بال ادھر کیوں دے رہا ہے، تو بال ادھر کیوں دے رہا ہے؟ دونوں طلاب کہتے ہیں قبلہ بال ادھر ہو یا بال ادھر ہو، مقصد تو پانی نچوڑنا تھا۔ کہا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، صلح ہو یا قیام حسین ہو، مقصد تو دین بچانا تھا نا۔ سلامت رہیں جی، سلامت رہیں یہ بچے، یہ نوجوان، یہ میرے بزرگ، یہ میرے بھائی، یہ ہم سن کم سن۔ کہا راستہ صلحوں کا ہو یا راستہ جنگ کا ہو، مقصد تو تحفظ دین ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حسن کی صلح سے دین محفوظ ہوا ہے یا برباد ہوا ہے، حسین کی جنگ سے دین محفوظ ہوا ہے یا دین برباد ہوا ہے۔ اب اس مقصد کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا کہ صلح امام حسن کا مقصد، جنگ امام حسین کا مقصد ہے۔ صلح امام حسن کے مقصد میں سے علماء موجود ہیں۔ جب امام کے سامنے کاغذ قلم آیا ہے، امام نے پہلی شرط یہ لکھی کہ تم قرآن اور سنت پہ عمل کرو گے۔
مرضی آپ کی اپنی ہے جو نہیں بولے ہو یار. اس کا مطلب یہ ہے امام نے منافق کے چہرے سے نقاب اتارا ہے کہ یہ خلیفۃ المسلمین کا دعویٰ کر رہا ہے, کاتب وحی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, نہ یہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے نہ یہ سنت پہ عمل کر رہا ہے. مبلغ دین مبلغ قرآن وہی ہوگا جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے. امام کی پہلی شرط, امام کی دوسری شرط, اپنے ممبروں سے میرے باپ کو گالی دینا بند کرو. نہیں توجہ کیا آپ نے عزیزوں. جائیے علماء کا مجمع ہے, جا کے دیکھیے کتابوں میں, علماء سے پوچھئے, اپنے بچوں کو علم اور علماء کے قریب کرو. کسی نے پوچھا مولا علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ علی فرماتے ہیں مال کی تم حفاظت کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. اپنے بچوں کو علم اور علماء کے نزدیک کرو باتیں. اس کا مطلب یہ ہے, تاریخ نے لکھا ہے 70 سال تک ممبروں پہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت حاکم بے دہن علی کو گالیاں دیتی ہیں. امام حسن کی صلح دیکھیے, امام نے پہلی شرط لکھی میرے باپ کو اپنے ممبروں سے گالی دینا بند کرو. اس کا مطلب یہ ہے یہ اپنے ممبروں پہ وصی رسول کو گالی دیتے تھے, تو جو اپنے ممبر پہ وصی رسول کو گالی دے ہم اسے کیسے امام مانیں؟ ہم اسے کیسے خلیفہ مانیں؟ ہم اسے کیسے کاتب وحی مانیں؟ امام کے بہت سی شرطیں ہیں جو امام نے اس میں لکھی ہیں, 6 سے 7 شرطیں ہیں جو امام نے اپنے اس شلو نامے میں لکھی ہیں. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ امام حسن کی شلحوں کا مقصد تھا تحفظ علی ولی اللہ, تحفظ علی ولی اللہ. قیام جنگ یعنی جو قیام امام حسین ہے اس کا مقصد